ہمارے خاندان کے رکن ہیں جن کا نام ہے کیسر منظور. انہوں نے خروج اس کے 31ویں باب کی 3 آیت اور 35ویں باب کی 31ویں آیت میں موجود ایک اصطلاح کی طرف اشارہ کیا جو ہے روح اللہ. ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں. اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں. جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے. اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں. مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. ہمارے خاندان کے رکن ہیں جن کا نام ہے کیسر منظور. انہوں نے خروج اس کے 31ویں باب کی 3 آیت اور 35ویں باب کی 31ویں آیت میں موجود ایک اصطلاح کی طرف اشارہ کیا جو ہے روح اللہ. اور انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. بھئی دیکھیں، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہم اردو زبان بولتے ہیں اور اردو زبان ہی سمجھ آتی. اور اگر کسی کو اردو زبان نہ سمجھ آتی ہو تو ہم سیدھا ہی اس سے پنجابی میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جب ہم کتاب مقدس کی اصطلاحات کو دیکھتے ہیں تو کتاب مقدس میں بہت ساری اصطلاحات ہمیں ایسی ملیں گی جو کبھی کبھی ہمیں تھوڑی سی آڈ لگتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کتاب مقدس کو جب بھی کسی قوم، کسی نسل، کسی علاقے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہاں کی مقامی زبانوں کو استعمال کرنا ایک عام سی روایت ہے. اور اس میں آپ کے ذہن کو جھٹکا لگنے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جب ہم عبرانی میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر رواخ الوہیم ہے. رواخ الوہیم کا مطلب یہ ہے خدا کی روح. اب الوہیم جو لفظ ہے یہ لفظ الو سے نکلا ہے اور اس کا مادہ ہے الف، لام اور ہے، الہ، جو کہ آپ کو زبور کی کتاب میں بھی ملتا ہے. اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کسی نے اصطلاح استعمال کی تو اس نے دراصل عبرانی سے ملتی جلتی اصطلاح رواح کو روح کر دیا اور الوہیم جو ہے اس کو اللہ کر دیا اور اس کو ملا کر لکھ دیا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کتاب مقدس کے تراجم کی بات کریں گے تو تراجم میں اس طرح کی باریکیاں ملیں گی. چند سال پہلے ایک بہت خوبصورت ترجمہ جو اردو کا ہمارے سامنے آیا وہ جیو لنکس ہیں جو کہ دراصل ہماری پاکستانی معاشرے کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تاکہ یہاں پر موجود ایک عام آدمی جو یہودی روایات، یہودی الفاظ اور یہودی اصطلاحات سے واقف نہیں وہ ان کو سمجھ سکے اپنی زبان میں جو ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں بولی جاتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پل کی حیثیت رکھتی ہیں یہ اصطلاحات، ایک برج کی حیثیت رکھتی ہیں یہ اصطلاحات. کیونکہ ہم جب مسیحیوں کو ملتے ہیں تو ہم انہیں سلام کہتے ہیں، کسی یہودی کو ملتے ہیں اسے شالوم کہتے ہیں، لیکن اپنے روزمرہ معاشرے میں جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، جس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو مسیح یسوع کے ان الفاظ کا ترجمہ یونانی میں تھا جب مسیح خداوند مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا تمہاری سلامتی ہو. جب ہم ان الفاظ کو عربی بائبل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے السلام علیکم، اور یہ بالکل درست ہے کیونکہ تم پر سلامتی ہو کا یہی ترجمہ کیا جانا چاہیے عربی میں. اس لیے یہ بات یاد رکھیں. ہمیں ذرا
کھلے دل سے سوچنا چاہیے کہ یہ اصطلاح کیوں استعمال کی گئی۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ جی انگریز تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو اردو نہیں تھی آتی، ان کو یہ نہیں تھا آتا، ان کو وہ نہیں تھا آتا۔ یہ سب کاغذی باتیں ہیں، ان میں حقائق کوئی نہیں ہے۔ قدیم دور میں جب کتاب مقدس کے تراجم پہ کام کیا جا رہا تھا، تب بھی مسیحی موجود تھے اور پڑھے لکھے مسیحی موجود تھے، اور اس دور میں بھی مسیحیوں نے کتاب مقدس کے ترجمے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ گو کہ اس دور کے لوگوں میں یا کمیٹیز میں ایسے لوگ ضرور شامل تھے جو کہ زبان دانی کی وجہ سے شامل کیے گئے تھے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اس دور کے لوگوں کو عبرانی نہیں تھی آتی، یونانی نہیں تھی آتی، اور کئی دفعہ لوگ یہاں تک چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس جو ترجمہ ہے یہ کسی انگریزی جو بائبل کا ترجمہ ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ بھئی آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ میں جب شاعری پڑھاتا ہوں، جب میں وزڈم لٹریچر پڑھاتا ہوں مختلف بائبل کالجز میں، تو میں اصل متن کے ساتھ ملا کر جب بائبل کی شاعری کو انہیں پڑھاتا ہوں تو وہ خود کہتے ہیں کہ جتنا خوبصورت ترجمہ عبرانی کا اردو میں کیا گیا ہے، اس سے بہتر ترجمہ عبرانی کا کسی اور زبان میں شاید ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن ڈائلاگ ہے کہ یہاں پر ترجمہ کمزور ہے، یہاں پر یہ کمزور ہے، یہاں پر وہ کمزور ہے۔ اس طرح کی تمام باتیں وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو نہ عبرانی سے واقف ہیں، نہ یونانی سے واقف ہیں، اور نہ ہی، معاف کیجئے گا، زیادہ انگریزی سے واقف ہیں، اور نہ ہی اردو سے واقف ہیں۔ جنہیں یہ تمام زبانوں پہ دسترس ہوگی، انہیں پتہ ہوگا کہ اصل متن میں یہاں جو ہے کیا لکھا ہے۔ اس لیے ان کو ترجمے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خداوند کے کلام میں یہاں اصل متن میں کیا لکھا ہے۔ شکریہ۔